نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ اور اگر مکے میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں رون ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی، تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں حدیبیہ کے مقام پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تک پہنچنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو حرم میں اس مقام پر پہنچنے کے مقام سے روکا جہاں انہیں ذبح کیا جانا تھا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی کچھ مسلمان مرد اور عورتیں ایسی مکے میں تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ مکے میں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں کہ جنہیں تم پہچانتے نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم تمہیں اجازت دے دیتے حملے کی تو فرمایا اپنے حملے میں تم انہیں بھی رون ڈالو، اور پھر تمہیں اس پر افسوس ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کیوں کر دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اہل مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے، لیکن مسلمان مردوں اور عورتوں کی مکے میں موجودگی کی وجہ سے ابھی تک مکے کے کافروں کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اگر مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے تو اس وقت ہم ضرور اہل مکہ میں سے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کے اور تمہاری قید میں لا کر انہیں دردناک عذاب دیتے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں غور کریں تو یہ معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی غور سے سنا آیت کا ترجمہ اور تفسیر مختصر میں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کافروں کو بھی چھوڑ دیا، یعنی ورنہ ان کے لیے دردناک عذاب کی صورت میں کہ اللہ مسلمانوں کے ہاتھ انہیں قتل کروا دیتا، اور یا دردناک عذاب پہنچتا قید کی صورت میں، لیکن کیونکہ وہاں مسلمان مرد اور عورتیں تھیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک ان صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے ہم نے انہیں۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سے معلوم ہوا کہ یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے کافروں سے عذاب مؤخر ہونے کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان گناہگاروں کے حق میں قبر و آخرت میں بھی نیکوں کے قرب کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں ایک حکایت
بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ والوں کے قرب میں بھی اگر کسی گناہگار کو دفنا دیا جائے تو وہاں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ مردے کو جب دیکھا گیا تو اس کے ناک پر، یعنی مردے سے پہلے گلاب کی 2 شاخیں جو ہیں اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں، اور اس کے نتنوں پر، یعنی ناک کے نتنوں پر گلاب کے 2 پھول رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، یعنی بارش ہوئی یا سیلاب آیا، اس وجہ سے قبر کھل گئی۔ تو عزیزوں نے چاہا کہ یہاں سے اس مردے کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب میاں صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کو بتایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے عزیزوں نے جیسے ہی اس قبر سے اس کو مردے کو اٹھایا تو دیکھتے کیا ہیں کہ 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے ہوئے ہیں اور اپنے پھنوں سے اس کا منہ جو ہے بمبور رہے ہیں۔ اب یہ حیران ہوئے، کسی صاحب دل، صاحب کشف کے پاس پہنچے اور اس سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں بھی یہ اژدہا تھے، یعنی جو اس جگہ جہاں تم نے دیکھا تھا، یہ جو بدن سے 2 گلاب کی 2 شاخیں جو اس کے بدن سے لپٹی ہوئی تھی، وہاں بھی یہ 2 اژدہے تھے، اور لیکن اس کے قریب ہی ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے کہ اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا، اور وہ اژدہے درخت گل کی شاخ ہو گئے تھے اور اس کے پھن جو ہیں وہ گلاب کے پھول بن گئے۔ اگر اس مردے کی خیریت چاہتے ہو تو اسے وہیں جا کر لے جا کر دفن کر دو، اور پھر لوگوں نے جا کر اس کو وہیں دوبارہ جا کر رکھا تو وہی یعنی گلے یعنی پھول کی 2 شاخیں ہیں اس سے لپٹ گئیں اور وہی گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر آ گئے۔ تو یہ اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کے قرب میں، کیونکہ وہاں اللہ والوں کے قریب میں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو گناہگار کو بھی اللہ ایسے اس کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلا۔ آگے سنیے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے حبیب یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کریں کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت والی وہ ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکے میں داخل ہونے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، تو اس وقت اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، یعنی جس کی برکت سے انہوں نے آئندہ سال آنے پر صلح کی، اور فرمایا محبوب اگر جیسے کافروں نے ہٹ دھرمی اور ضد کی تھی، اگر یہ مسلمان صحابہ بھی اگر کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ایمان والوں پر اللہ نے لازم فرما دیا، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین اور اپنے نبی کی صحبت سے انہیں مشرف فرمایا تھا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کا حال بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرما دیا۔ یہ پرہیزگاری کا کلمہ کون سا ہے؟ یہاں پر یہ سوال آتا ہے، تو اس کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور تقوی کی طرف اس کو اس لیے منسوب کیا
کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہونے کا سبب ہے، اس لیے اس کلمے کو پرہیزگاری کی طرف منسوب کیا۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے سنیے، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میں وہ کلمہ جانتا ہوں کہ جسے کوئی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ اسے آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ غور کیجیے، کلمے کی اہمیت کو سمجھیے، جس کلمے کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک میں وہ کلمہ جانتا ہوں کہ جسے کوئی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ اسے آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کلمہ اخلاص ہے کہ جو اللہ نے نبی رحمت اور آپ کے اصحاب پر لازم کیا، اور وہ وہی پرہیزگاری کا کلمہ ہے کہ جس کی ترغیب اللہ کے محبوب نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت یاد دلائی کہ وہ اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کی حقیقت کو آپ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ دو باتیں معلوم ہوئی کہ حدیبیہ میں شریک تمام صحابہ جو تھے وہ مخلص مومن تھے، کیونکہ اس آیت میں جتنے وہ ہیں ان سب پر اللہ نے سکینہ یعنی رحمت اتاری، اور اگر وہ حضرات بیت رضوان والے مومن نہ تھے جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور آج بھی یہ پڑھانے والے کہتے ہیں، تو پھر علماء کہتے ہیں تو پھر دنیا میں مومن کون ہے؟ اگر یہ مومن نہیں تو پھر کون ہے؟ نمبر 2، پرہیزگاری کا کلمہ ایمان اور اخلاص ان سے جدا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ان سب کے حسن خاتمہ کی یقینی خبر ہے، اور یعنی ان صحابہ کرام میں سے دنیا میں وفات کے وقت، قبر میں، حشر میں تقوی ان سے جدا نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی بشارت اس آیت کریمہ میں دے دی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچا کر دیا۔ حضور نے خواب دیکھا، کیا دیکھا حضور نے کہ آپ اور آپ کے اصحاب مکہ معظمہ میں امن سے داخل ہوئے، اور اصحاب میں سے بعض نے سر کے بال منڈوائے، بعض نے بال کو ترشوائے۔ یہ خواب حضور نے صحابہ کرام کو سنایا تو انہیں خوشی ہوئی۔ اب صحابہ کرام کو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے، اب صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی، اور صحابہ یہ سمجھے کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ میں، کیونکہ کافروں نے آنے نہیں دیا، کہا آئندہ سال آنا، اب مسلمان صحابہ کرام جب واپس ہوئے تو اس سال مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوا تو منافقین نے شور مچایا۔ اب دیکھیے بظاہر کلمہ پڑھا ہے لیکن ان کو موقع چاہیے ہوتا تھا، تو یہاں پر منافقین نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، تانے دیے اور کہا کیا ہوا اس خواب کا، یعنی اللہ کے نبی کے خواب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اس خواب کا کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا، یعنی جو میرے محبوب نے خواب دیکھا ہے وہ ضرور سچا ہوگا۔
چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے اپنے نبی کا خواب جو تھا وہ سچا خواب سچا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ تھوڑے سے بال ترشواتے ہوئے، اور تمہیں اس دن کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ یعنی تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، تمہارے لیے تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے ضعیف مسلمان جو تھے وہ پامال ہونے سے بچ گئے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی حکمت تھی کہ وہ جو کمزور مسلمان تھے وہ اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاتھوں سے پامال ہونے سے بچ گئے، اور تو اس نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے کہ جس فتح کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ نزدیک آنے والی فتح سے مراد وہ پیچھے بھی کل آپ سماعت کر چکے تھے، وہ خیبر کی فتح ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک کہ کبھی سارے حرم شریف کو مسجد حرام کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ خاص مسجد حرام شریف میں حاجی بال نہیں منڈواتے۔ اور نمبر دو حج وغیرہ میں یعنی گنجا ہونا، بال منڈوانا، یہ بال ترشوانا یعنی قصر کروانے سے یہ افضل ہے، کیونکہ یہاں آیت میں ترتیب دیکھیں تو اللہ نے بال منڈوانے کو پہلے ذکر کیا اور ترشوانے کو پہلے ذکر کیا۔ تو دیکھیے علماء کیسے مسئلہ نکالتے ہیں کہ بال منڈوانا، گنجا ہونا یہ افضل ہے حج میں، اور اگر ترشوانا بھی جائز ہے لیکن وہ افضل کی بنسبت وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، آج ہم نے حرم شریف کی وہ آیت کریمہ بھی سنی کہ تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ آج حج کا دن، 9 عرفہ کا دن، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ ہمیں ہر سال حج مبرور، عمرہ مقبول کی سعادتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما۔ درس قرآن سننا، سنانا، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آج کی عظمت والی رات کا صدقہ، اے اللہ تیرے عظمت والے قرآن کا صدقہ، تیرے عظمت والے نبی کا صدقہ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ قبر کے مولائی کریم مرنا حق ہے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے زندگی کے جو لمحات باقی ہیں یا اللہ زندگی میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر برائی ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے، اپنی محبت کی دولت عطا فرما، ہر عمل میں اخلاص دے دے، للہیت دے دے، ریاکاری، بناوٹ، منافقت، غرور، تکبر، سارے باطنی امراض سے، بدگمانیوں سے، بد کرداریوں سے، بد نگاہیوں سے، دل آزاریوں سے، اللہ ہر گناہ سے ہمیں بچا لے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے صالحین بندوں کا صدقہ اے اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، پرہیزگاری اور اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ اے اللہ جس دن سارے مولائی کریم کئی لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اللہ اس دن ہمارے دلوں کو زندہ رکھنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مولائی کریم ہر قسم کی مولائی کریم بے راہ روی سے، بدعمالیوں سے بچا لے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، بار بار
حرمین شریفین کی بات بہادری نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان عالم پوری دنیا میں قربانی کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، سب کے اخلاص کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی سب مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں آج کی مبارک عظمتوں والی رات کا صدقہ اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔